السلام علیکم ناظرین، آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین۔ آج یوم استحصال کشمیر منایا جا رہا ہے۔ 5 اگست 2019 جب بھارت نے معتصبانہ اقدام اٹھاتے ہوئے کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کرنے والے آرٹیکل 370 کا خاتمہ کیا اور اس کے ساتھ ہی 35A جو ہے وہ بھی ختم کر دی گئی۔ کشمیری جو ہیں اس وقت سے لے کر اب تک کہا جاتا ہے، لاک ڈاؤن کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن آج آزاد کشمیر کے وزیر اعظم فاروق حیدر نے زیادہ مناسب لفظ استعمال کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ لاک ڈاؤن نہیں ہے، یہ مقبوضہ کشمیر کے لوگ انڈر اٹیک ہیں، انڈر سیج ہیں۔ تو یہ صورتحال جو ہے وہ درپیش ہے اور ظاہر ہے پاکستان نے آج یوم استحصال کشمیر جو ہے بڑے بھرپور انداز میں جو ہے منایا گیا۔ اس حوالے سے سینٹ کا اجلاس ہوا، صدر پاکستان نے خطاب کیا، اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم عمران خان جو ہیں وہ آزاد کشمیر کے، اور وہاں پر انہوں نے آزاد کشمیر اسمبلی سے خطاب کیا۔ وہاں پہ انہوں نے اس اقدام کے خلاف جو ہے احتجاجی ریلی جو ہے اس میں بھی شرکت کی، اور انہوں نے اپنے خطاب میں ظاہر ہے کہ اس کو ایک فاشسٹ لیڈر کا اقدام جو ہے قرار دیا، اور انہوں نے یہ بات کہی کہ ہندواتہ کا ایک نظریہ لے کر مودی جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کے نتائج جو ہیں وہ خطرناک ہوں گے۔ پاکستان میں کریا کریا کوچا کوچا جو ہے وہ ریلیاں نکالی گئیں، کشمیر کے مظلوم عوام کے ساتھ جو ہے وہ اظہار یکجہتی کیا گیا۔ پاکستان نے اس موقع پر شاہراہ کشمیر کا نام تبدیل کر کے سری نگر ہائی وے جو ہے وہ رکھا ہے۔ کشمیر کو پاکستان کے نقشے میں شامل کیا گیا ہے۔ مطلب یہ سارے اقدامات جو ہیں یہ کیا معنی رکھتے ہیں، ان کی اہمیت جو ہے وہ کیا ہے، اور کیا دنیا جو ہے پاکستان نے آج جس بھرپور انداز میں مظلوم کشمیریوں کا مقدمہ لڑا ہے اور اس صورتحال کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے جو مقبوضہ کشمیر کے مظلوم مسلمان جو ہیں وہ برداشت کر رہے ہیں، اور 80 لاکھ سے زائد لوگ جو ہیں وہ ایک زندہ جیل کی زندگی جو ہے وہ گزار رہے ہیں، کس حد تک معاملات جو ہیں وہ اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ ظاہر ہے لائن آف کنٹرول جو ہے وہاں پر بھارت اس کی خلاف ورزیاں تسلسل کے ساتھ جاری ہیں۔ ایک تصویر جو شام کے بچے کی تھی اس نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا، لیکن ایک اور تصویر بھی سامنے آئی تھی، اور وہ تصویر ایک مظلوم 3 سالہ کشمیری بچے کی تھی جس کے سامنے اس کے نانا کو شہید کر دیا گیا تھا اور وہ ان کے سینے پر بیٹھا رو رہا تھا۔ کیا یہ تصویر بھی عالمی برادری کا ضمیر جو ہے اس کو جھنجھوڑنے میں ناکام رہی؟ کشمیری جو ہیں اس طرح کے بے شمار واقعات سے ان کی تاریخ جو ہے وہ بھری پڑی ہے۔ ظاہر ہے وہ اس وقت جو عالمی برادری ہے، جو عالمی دنیا ہے، ان کے ضمیر کا سب سے بڑا امتحان ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ ان صورتحال سے جو کچھ ہم میسج دینا چاہ رہے ہیں وہ دینے میں کامیاب ہوئے ہیں، کیا آگے کا منظرنامہ یا پیش رفت ہو سکتی ہے، اس پر کریں گے بات۔ میرے آج کے مہمان پاکستان کی سفارتکاری کا ایک بہت بڑا نام ہے، اور اس ساری صورتحال کو خاص طور پر بھارت کے ساتھ مذاکرات کو، بھارت کے ساتھ تعلق کو جتنے قریب سے انہوں نے دیکھا ہے اور جتنا وہ تجربہ رکھتے ہیں بہت کم لوگوں نے دیکھا ہے۔ میرے آج کے مہمان ریاض کھوکھر صاحب، سابق سیکرٹری خارجہ رہے پاکستان کے۔ ریاض کھوکھر صاحب، پہلے تو یہیں سے شروع کریں، آپ کی نظر میں پاکستان نے یہ جو 2 اقدامات اٹھائے ہیں کہ کشمیر ہائی وے کا نام بدل کر سری نگر ہائی وے رکھ دیا گیا ہے، مقبوضہ کشمیر کو پاکستان کا حصہ جو ہے وہ دکھا دیا گیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے اثرات کیا ہوں گے، اور کتنا بین الاقوامی سطح پر کشمیر کی متنازع حیثیت کو اجاگر کرنے میں مدد ملے گی؟ دیکھیے، آج جو کچھ بھی ہوا ہے، پاکستان نے جو کشمیری عوام کے ساتھ جو سالیڈیرٹی دکھائی، یہ اچھی چیز ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ مودی حکومت نے جو ظلم اٹھایا ہوا ہے کشمیر میں اس کی تو انتہا ہے، اور اس سچویشن میں
جہاں تک انٹرنیشنل کمیونٹی ہے انہوں نے وہ اس قسم کی سپورٹ نہیں دکھائی جو کہ ہونی چاہیے تھی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی کانشنس کوئی نہیں. آپ نے ایک وہ سیرین بچے کا ذکر کیا, اس وقت کیا ہوا, تھوڑا سا شور وور پڑا, اس کے بعد ختم ہو گیا. سوشل میڈیا پہ تصویریں چلیں, یہ بچی کا آپ نے بتایا, یہ دیکھیے کتنا یعنی ظالمانہ ایکٹ تھا, مگر کوئی انٹرنیشنل کمیونٹی سے زیادہ نوٹس نہیں لیا. اب یہ بات یہ ہے کہ دیکھیں, سڑک کا نام بدل دینا یہ ایک سمبولک چیز ہے. میں بھی یہ کشمیر ہائی وے سری نگر ہائی وے اس کا نام رکھنا, چلیے اچھی بات ہے, مگر کشمیر ہائی وے جو ہے, کشمیر ہائی وے اگر رہتا تو کشمیری کا تو ذکر ہو رہا ہے نا. سری نگر تو ایک شہر ہے, ایک کیپٹل ہے. چلیے اچھی بات ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ریلیز اور تقریریں وغیرہ جو ہوئی یہ بہت اپنی جگہ ٹھیک ہے, مگر میری نظر میں اگر یہ آل پارٹیز ریلیز ہوتی ہیں ایک جھنڈے کے تلے تو میرا خیال ہے اس کا زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے. یہ اس وقت جو کچھ بھی ہم نے دیکھا ٹی وی پہ وہ زیادہ تر پی ٹی آئی کا شو تھا. کچھ چھوٹی موٹی ریلیاں لاہور میں بھی نکلی, کوئی کراچی میں نکلی. دیکھیے بات یہ ہے کہ جب آپ نقشہ بدلتے ہیں نا, جو ملک نقشے بدلتے ہیں وہ پھر وہ نقشے لینے کے لیے اس پہ عمل بھی کرتے ہیں. اور اس کا ٹھیک ہے, ہمارا ایک کمٹمنٹ تھا, ہماری ایک پالیسی تھی کہ ہم ایک پیسفل سولوشن چاہتے ہیں, یو این ریزولوشن کے نیچے چاہتے ہیں, پلیبسائٹ چاہتے ہیں. 70 سال ہم نے اس چیز کو پروموٹ کیا. بیچ میں بہت بڑے بڑے گیپس بھی آئے, سمجھیے کہ 30 35 40 سال کے بعد وہ سیکورٹی کونسل کا سیشن ہوا, وہ بھی دیکھیے جو میٹنگز تھیں وہ انفارمل تھی, فور کنسلٹیشن تھی. مگر ریاض کھوکھر صاحب, ریاض کھوکھر صاحب میں ان چیزوں کی طرف ذرا آتا ہوں. جی ریاض کھوکھر صاحب میں ان چیزوں کی طرف ذرا آتا ہوں, لیکن یہ جو آپ نے بات کی کشمیر ہائی وے کے حوالے سے بھی اور نقشے کے حوالے سے بھی, آپ سمجھتے ہیں کہ نقشہ جو ہے, جو اب ہم سرکاری طور پر یہ کلیم کر رہے ہیں اس نقشے کو, اقوام متحدہ میں بھی یہ پیش کرنے جا رہے ہیں یہ نقشہ, اور اس نقشے میں مقبوضہ کشمیر جو ہے وہ پاکستان کا حصہ ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے عملی اقدام کی بات کی ہے, ایک تو یہ فرما دیجئے کہ اس سے متنازع حیثیت کو کتنی اہمیت ملتی ہے, اور پھر اگر آپ عملی اقدام کی بات کر رہے ہیں تو وہ پاکستان کی سطح پر کیا اقدام ہو سکتے ہیں؟ Are you talking to me? جی جی. اچھا, نہیں دیکھیے یہ ٹھیک ہے, نقشہ بدل کے آپ نے یونائٹڈ نیشنز میں پیش کر دیا ہے, وہ ٹھیک ہے, وہ ان کے ریکارڈ پہ آ جائے گا, مگر اس پہ عمل تو اسی نقشے پہ ہوگا نا جو کہ یونائٹڈ نیشنز کا اپنا نقشہ تھا, جس پہ انہوں نے کہا تھا کہ جی پلیبسائٹ جو ہوگا وہ جموں اینڈ کشمیر میں ہوگا. تو اب یہ ہم اصل میں, میری جو بات آپ نے شاید سنی نہیں, میں نے یہ کہا کہ جب کوئی ملک نقشے بدلتا ہے جی تو اس کے اوپر پھر اس پہ عمل بھی ہوتا ہے. اب ہمارا جو ہے, ہم نے تو نقشہ تو بدل دیا, جو جموں اینڈ کشمیر سارا ہمارا ہے, اور اب یہ ہم کوشش کریں گے کہ بھئی یونائٹڈ نیشنز میں کوئی میٹنگیں ہو جائیں یا یونائٹڈ نیشنز میں پرسویٹ کیا جائے, مگر یہ نہایت مشکل معاملہ ہے, کیونکہ دیکھیے وہاں پہ 5 پرماننٹ ممبرز ہیں اور کوئی چیز طے نہیں ہوتی جب تک کہ وہ ایک لائن میں نہ ہو. اب وہاں پہ سچویشن کیا ہے کہ امریکہ آپ کے خلاف ہے, یہ ہمارے لوگوں کو سمجھ آ جانی چاہیے, خاص کر کے جو سرکار میں بیٹھے ہیں اور ہمارے باقی جو ادارے ہیں, سب کو یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ امریکہ آپ کے ساتھ نہیں ہے, نمبر 1.
فرانس آپ کے ساتھ نہیں ہے، برٹن آپ کے ساتھ نہیں ہے، روس دونوں طرف بیلنس بھی کرے گا، مگر ایونچولی وہ ہندوستان سے اپنے پرانے تعلقات نہیں چھوڑ سکتا ہے۔ چین آپ کا صرف ایک سپورٹر ہے، باقی آپ جو نان پرماننٹ ممبرز ہیں ان کا تو جو بھی وہ تو آتے جاتے رہتے ہیں۔ میں آپ کو صرف انٹرنیشنل ریالٹیز کی بات بتا رہا ہوں۔ انٹرنیشنل ریالٹیز جو ہیں وہ انٹرسٹ کے اوپر بیسڈ ہوتی ہے، وہ ایموشن پہ نہیں بیسڈ ہوتی، وہ کوئی یہ نہیں دیکھتے کہ بھئی کون مارا جا رہا ہے۔ آخر دیکھیے امریکہ نے کتنے پچھلے یعنی سنس 1945 کتنے ملکوں میں انہوں نے یعنی انویژنز کی اور گورنمنٹس بدلی۔ اس سے پہلے اگر آپ ان کی ہسٹری دیکھیں، انہوں نے کیلیفورنیا اور ٹیکسس میکسیکو سے کھینچ لیا، اور مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں پاور بیسڈ ہوتی۔ دیکھیے روس نے کرائمیا لینا تھا، انہوں نے لے لیا، ٹھیک ہے نا جی؟ جی۔ اور بھی بہت سے ایسے انسیڈنٹس ہیں، یہ کیسز ہیں، جب کوئی ملک فیصلہ کرتے تو وہ لے لیتے۔ ہندوستان نے بھی وہی کیا، انہوں نے دیکھیے یو این چارٹر کو کیا یعنی ایک ایک صفحہ کر کے اس کو پھاڑ دیا، یو این ریزولوشن، ہر ریزولوشن کو انہوں نے پھاڑ دیا، انڈین کانسٹیٹیوشن کی انہوں نے ایسی تیسی کر دی، ٹھیک ہے جی؟ اور وہ اقدام انہوں نے کیے جو کہ دنیا میں نہیں ہوتے، اور یہ وہ ملک ہے جو اس وقت ایسپائر کر رہا ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کا پرماننٹ ممبر بن جائے۔ اور اب انڈیا از دا گریٹسٹ وائلیٹر آف یو این ریزولوشنز along with اسرائیل۔ مگر سوال یہ ہے کہ دنیا میں اب آپ دیکھیے مڈل ایسٹ میں کیا ہوا ہے، اسرائیل چھایا ہوا ہے، باقی عرب ممالک جو ہیں وہ کچھ تو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ان کو شرم آنی چاہیے، اور باقی جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ فلسطینی مارے جا رہے ہیں۔ تو اس وقت ساؤتھ ایشیا میں بھی ایک طریقے سے یہی حال ہے کہ کشمیری مارے جا رہے ہیں، اور ہم ان کے لیے جو مورل پولیٹیکل سپورٹ وغیرہ کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ جو ہے مورل پولیٹیکل لیگل سپورٹ جو ہے اس منترا کو ہمیں ختم کر دینا چاہیے۔ اب ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ پاکستان ول پرووائڈ فل اسپیکٹرم سپورٹ ٹو دا پیپل آف جموں اینڈ کشمیر۔ اب آپ اس کو چھوڑ دیجئے، جن لوگوں نے اس پر عمل کرنا ہوتا ہے وہ ان کو پتہ ہے اس کا کیا مطلب ہے۔ اچھا، اب شمشاد صاحب گزارش یہ ہے کہ جو ریاض کھوکھر صاحب نے بات کی، ظاہر ہے سڑک کا نام بدلنے اور اس کا میں نے ان سے ذکر کیا، جو نقشے میں شامل کر دیا، انہوں نے اس حوالے سے اب کہا کہ بھائی ہم جو یہ اخلاقی، سفارتی، قانونی مدد کریں گے، وہ کہتے ہیں چھوڑ دیں، اب آپ بات کریں کہ فل سپیکٹرم سپورٹ جو ہے وہ ہم مہیا کریں گے، اور یہ بات دنیا کو سمجھ بھی آئے گی۔ یہ جو ہم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے ریلیاں نکال لیں آپ، جلسے جلوس کر لیں آپ، تقریریں کر لیں آپ، تو پاکستان کے اندر ہی کر رہے ہیں نا، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ یار دیکھیے سمجھدار لوگ جو ہے نا وہ سمجھ جائیں گے کیا مطلب ہے فل اسپیکٹرم سپورٹ کا۔ یہ بھی مطلب ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کا جو چارٹر ہے، یونائٹڈ نیشنز کے ریزولوشن جو ہے وہ بڑا کلیئرلی کہتے ہیں کہ جہاں ظلم اور تشدد اور اس قسم کی چیزیں، آکوپیشن، انڈیا نے تو اس وقت دیکھیے کشمیر کو ایک کالونی بنایا ہوا ہے اور ادھر ظلم کر رہے ہیں، ادھر یعنی کہ جو نازی کیمپس میں ہوتا تھا وہ وہاں پر ہو رہا ہے۔ 9 لاکھ کی تو فوج ہے، ان کو شرم آنی چاہیے کہ ایک چھوٹے سے علاقے میں یعنی کہ آلموسٹ 1 ملین سولجرز آ جائے، یعنی کہ 1 soldier for every 9 کشمیریز، اور جو عورتوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اور دنیا کی آنکھیں بند ہیں، وہ کچھ کرنا نہیں چاہتے۔ اور جن لوگوں پہ ہم ڈپینڈ کرتے ہیں کہ بھی یو ایس اے اور یہ برٹن وغیرہ، یہ سب ملے ہوئے ہیں، ان کے انٹرسٹ ہیں۔ دیکھیے اب فرانس نے راتوں رات ان کو دیکھیے وہ جہاز سپلائی کر دیے، یہ سارا پیسے کا معاملہ ہے ان کے لیے، مارکیٹیں ہیں، وہ دے ڈونٹ کیئر۔ اب فرانس ایک ایسا ملک ہے جہاں پر جناب ایک ریولوشن ہوا تھا
about liberty, fraternity وغیرہ وغیرہ. لعنت ایسے ملک کے اوپر. اب سوال یہ ہے کہ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ کا اپنا ملک مضبوط ہوگا, آپ کے ہاں ایک پولیٹیکل کنسنسس ہوگا, آپ ایک باقاعدہ ایک روڈ میپ بنائیے کہ آپ نے کشمیریوں کے لیے کیا کرنا ہے, اور اس میں فل اسپیکٹرم کا مطلب ہے جو جنہوں نے یہ کام کرنے ہیں نا ان کو سمجھ آ گئی ہوگی. یہ لفظ پہلے بھی استعمال ہو چکا ہے, یہ فریز پہلے بھی استعمال ہو چکا ہے, مگر میں سمجھتا ہوں کہ اس کو زیادہ ایلیبوریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یو این کے یونائٹڈ نیشنز چارٹر کو آپ پڑھیں, اس میں پرووائڈڈ ہے رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن از اے نیچرل رائٹ, اٹس بیسک. تو اب دیکھیے جہاں انہوں نے کروانا ہوتا ہے, اب آپ کو یاد ہے کہ ایسٹ ٹیمور میں انہوں نے ریفرینڈم کرایا, پلیبسائٹ کرایا, کیوں کروایا؟ فوراً ہو گیا, کو کرسچن تھے جی. اسی طرح ساؤتھ سوڈان میں انہوں نے جناب ایک ملک کو توڑا, وہاں پر پلیبسائٹ کروایا, اور اس لیے کہ وہ کرسچن تھے. یہ اصل میں اس وقت ایک دنیا میں بڑا اینٹی مسلم فرنٹ بھی ہے. یہ عمران خان صاحب نے اس کے اوپر ٹھیک فوکس کیا تھا کہ اسلامہ فوبیا جو ہے وہ اتنا زیادہ پھیل گیا ہے کہ یہ جو ملک ہیں یہ سمجھتے ٹھیک ہے بھئی اب انڈیا نے کر لیا, ہم کیا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے ریاض کھوکھر صاحب, جی ریاض کھوکھر صاحب میں واپس آتا ہوں, مجھے بریک لینا پڑ رہا ہے. ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے, ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے, ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین پاکستان کے سابق سیکرٹری خارجہ ریاض کھوکھر صاحب سے ہماری گفتگو جاری ہے. بہت اہم باتیں جو ہیں بریک پر جانے سے پہلے انہوں نے کی ہیں, اور سب سے اہم نقطہ جو انہوں نے اٹھایا ہے وہ کشمیریوں کے لیے فل اسپیکٹرم سپورٹ کا ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ بات کر رہے ہیں کہ اس وقت دنیا میں مذہب کا جو رجحان ہے اس کے اوپر جو پالیسی سازی ہے وہ زیادہ اہمیت کی حامل ہے, اور عمران خان صاحب نے اسلامو فوبیا کا سلسلہ جو ہے وہ صحیح اٹھایا تھا. لیکن اب ریاض کھوکھر صاحب یہ فرمائیے گا کہ اسلامو فوبیا کا معاملہ ہے, دوسری طرف ہندوتوا کا معاملہ ہے, فاشزم کا معاملہ ہے, تو کیا کشمیر کا مسئلہ جو ہے پھر اس صورتحال کے اندر اسی طرح الجھ کر رہے گا؟ بالکل ایسے ہی بند رکھے گی. آپ مجھے یہ بتائیے کہ عمران خان صاحب کے اسٹیٹمنٹ کے بعد یونائٹڈ نیشنز میں انہوں نے یہ بات کہی تھی, تو کتنے ملکوں نے ان کے سپورٹ میں اسٹیٹمنٹ دیا؟ ٹھیک ہے, ٹرکی نے دیا, ملیشیا نے شاید دیا, اور میرا خیال ہے چین نے سپورٹ کیا. اس کے علاوہ آپ بتائیے کہ لندن سے کوئی اسٹیٹمنٹ نکلا اس کے اوپر, واشنگٹن سے کوئی اسٹیٹمنٹ نکلا, وہاں سے کوئی پیرس میں نکلا, کوئی اور ملکوں میں نکلا, سعودی عربیہ میں نکلا, یو اے ای میں نکلا. آپ بتائیے نا کہ سوال یہ ہے, انہوں نے بات تو صحیح کی, اس میں تو کوئی بالکل کوئی کوشچن ہی نہیں. میں تو خود کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے بہت اچھی بات کی, انہوں نے ایک فیکٹر کو اجاگر کیا انہوں نے, اور وہ ناٹ اونلی فار پاکستان اینڈ واٹس ہیپننگ ان کشمیر, مگر انٹرنیشنل ورلڈ میں, یعنی مسلم ورلڈ کا ایک طرف سے انہوں نے کاز ایڈوانس کیا. مگر ریاکشن کیا؟ ریاکشن وہی ہے جو لوگ جو ہو رہا ہونے دو. اور دیکھیے اس وقت امریکہ کی جو حکومت ہے, خاص کر کے پریزیڈنٹ ٹرمپ اور ان کے جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں, وہ ان کو تو اب یعنی امریکن خود کہتے ہیں کہ وہ دنیا کے سب سے خطرناک آدمی ہیں. اب اس میں جی ریاض کھوکھر صاحب, اب اس سے ذرا آگے بڑھتے ہیں. یہ فرمائیے گا کہ پاکستان کے پاس پھر آپشنز کیا رہ جاتے ہیں؟ مطلب ہم تو جس طریقے سے آج یوم استحصال کشمیر منایا گیا کہ نقشے میں شامل کر لو, ٹکٹ کا اجرا کر لو, سڑک کا نام تبدیل کر دو, سینٹ کے خصوصی اجلاس بلا لو,
آزاد کشمیر وزیر اعظم عمران خان گئے، وہاں پہ مزاحمتی دیوار کا افتتاح ہو گیا، انہوں نے خطاب کیا، یہی باتیں جو ہیں انہوں نے دہرائیں۔ اس سے آگے جو اب معاملہ ہے، پاکستان کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ دیکھیے بہت سے آپشن ہوتے ہیں، خیر وہ تو ڈپلومیٹکلی تو ہم اپنی ایکٹیویٹی دکھائیں گے یونائٹڈ نیشنز میں اور باقی ملکوں میں بھی، اور دوسرے فورمز کے اوپر بھی، اور این جی اوز کو کانٹیکٹ کریں گے اور ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کو کانٹیکٹ کریں گے۔ یہ ساری چیزیں تو ہوتی رہیں گی، مگر یہ سپورٹ جو ہے اس کا ہندوستان کی صحت کے اوپر، ہمارے جو اقدام ہیں وہ ہندوستان کی صحت کے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ وہ بڑے بے شرم لوگ ہیں، اور خاص کر کے ہندوستان کا جو پرائم منسٹر ہے یہ شیطان ہے، اور یہ اس کو کوئی اثر نہیں ہوتا۔ آج دیکھیے وہ ہندو مندر جو وہ یہ بنا رہے ہیں، اب یہ اگلے 3-4 سال اس کے اوپر نکالے گا کہ جناب دیکھیں میں نے تو مندر بنا دیا، آپ مجھے سپورٹ کریں، اور اس کی سپورٹ ہے۔ ہمیں غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے، اس بدذات کے ساتھ ہمیں اگلے 4-5 سال رہنا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ یہ تو دیکھیے ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں اور ہمارے جو بڑے بڑے ادارے ہیں، ان کو بیٹھ کے ایک اسٹریٹجی بنانی ہے کہ آپ نے کشمیریوں کو کس طرح سپورٹ۔ یہ کہنا کہ جی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ساتھ تو کھڑے ہیں مگر کر کچھ نہیں رہے، سمجھے نا۔ یہ بات میں بڑی سیدھی سادی کھڑی بات کر رہا ہوں کہ جناب اب دیکھیے ہندوستان نے کیا کیا تھا۔ انڈیا واز دا فرسٹ وائلیٹر آف دا شملہ اگریمنٹ۔ 1984 میں انہوں نے آپ سے سیاچن چھین لیا، ہم کچھ بھی نہیں کر پائے۔ تو یہ مقصد یہ ہے کہ اس وقت تو ان کو چین سے 2-4 چاٹے پڑے ہیں، تو تھوڑی سی ان کی یعنی عقل ٹھکانے آئی ہے، ویکنیسز نظر آ رہی ہیں، مگر ہمیں بھی سوچنا ہے کہ بھئی آخر ہم اس معاملے کو کہاں تک لے۔ یہ سوچنا کہ اس کا کوئی پیسفل سولوشن یونائٹڈ نیشن سے نکل آئے گا، میری نظر میں کم سے کم مجھے تو بہت مشکل نظر آ رہا ہے۔ ریاض کھوکھر صاحب، جب آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ کو امید نہیں ہے کہ اس کا پیسفل سولوشن جو ہے وہ اقوام متحدہ سے نکل آئے گا، تو کیا یہ صورتحال جو ہے پاکستان اسی طریقے سے چلاتا رہے گا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا راستہ جو ہے وہ اسی طریقے سے نکلتا ہے جہاں طاقت کا اظہار جو ہے وہ دکھائی دے گا؟ اب یہ مجھے نہیں پتا، یہ تو جب دیکھیے ہم تو سرکار سے 20 سال سے باہر ہیں، ہمیں تو کوئی پتہ نہیں ہے اندر وہاں کیا ہو رہا ہے۔ بہرحال میں نے تو آپ کو اپنی رائے دی ہے جی، میں حکومت پاکستان کی حکومت کو پالیسی نہیں سجیسٹ کر رہا۔ وہ ان کے پاس بڑے بڑے زبردست ایکسپرٹس ہیں، اور ہر ادارے میں ایکسپرٹس ہیں۔ آپ اس پہ سوچ سمجھ کر جو بھی وہ سمجھتے کہ مناسب سپورٹ ہے وہ تو کرنی چاہیے ہمیں۔ ساری دنیا میں ہوتی ہے، امریکہ نہیں ساری دنیا میں سپورٹ کرتا۔ آپ بتائیے امریکہ نے کتنی بربادی پھیلائی ہوئی دنیا میں، کون سی جگہ ہے جہاں انہوں نے ہر قسم کے کام نہیں کیے؟ لیکن ریاض کھوکھر صاحب، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم پہ تو فوراً الزام آ جاتا ہے دہشت گردی کو پروان چڑھانے کا، انڈیا کی بات بھی سنی جاتی ہے، اس کو اہمیت بھی دی جاتی ہے، ہم دہشت گردی کے خلاف لڑتے بھی ہیں، مرتے بھی ہیں، اور ہماری آواز جو ہے وہ اتنا اثر نہیں رکھتی ہے۔ ہاں، تو یہی تو ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے نا جی، یہی تو بڑا چیلنج ہے۔ اور اس پہ مقصد یہ ہے کہ دنیا میں بہت سے ملک ایسے ہیں جو یعنی، اور خاص کر کے ہندوستان، آپ ہندوستان سے یہ امید کریں گے کہ جی وہ آپ کو پلیٹ پہ رکھ کے کشمیر دے دے گا، یہ تو نہیں ہوگا۔ یہ آپ امید کریں گے کہ جی ہندوستان آپ سے بات کرے گا، یہ بھی نہیں ہوگا۔
اور یہ امید کریں گے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی لندن، پیرس، واشنگٹن یہ جناب مودی کی گردن پہ ہاتھ رکھ کے اس کو کہیں گے بھائی معاملہ سالو کرو. یہ چیزیں نہیں ہوں گی. یہ انٹرنیشنل ریالٹیز جو ہیں یہ بڑی کولڈ بلڈڈ ہوتی ہیں. اس میں صرف انٹرسٹ ہوتے ہیں. ان کا انٹرسٹ کیا ہے کہ جی ہندوستان کو تیار کرو چین کے خلاف. ان کا انٹرسٹ یہ ہے کہ جتنا سامان آپ بیچ سکتے ہیں ہندوستان کو، یعنی ڈیفنس اکوپمنٹ بیچیں. ابھی آپ دیکھیے امریکہ تیار ہو گیا ان کو بے تحاشا سامان دینے کے لیے. فرانس دھڑا دھڑ ان کو جہاز پہنچا رہا ہے. روس دھڑا دھڑ ان کو چیزیں پہنچا رہا ہے. اسرائیل دھڑا دھڑ چیزیں پہنچا رہا ہے. تو میرا مطلب کہ ہمارے لیے یہ چیلنجز تو ہیں. میں ناٹ ریئلسٹک، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ بھئی آخر یہ کام کب تک ایسے چلے گا. اور وہاں پہ تو لوگ مارے جا رہے ہیں. وہاں پہ تو انہوں نے کیمے کی مشین لگائی ہوئی ہے اور اس میں جناب ایک ایک کر کے ایک کشمیری کو ڈال رہے ہیں اس میں. تو میں صرف یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمیں جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم ان کو ہر سطح پہ سپورٹ کریں گے، تو سطح میرا مطلب ہے کہ ٹھیک ہے. اب واٹ ایور ایلس آئی کانٹ سے اینی ایلس. میں نے جو کہنا تھا میں نے آپ کو کہہ دیا ہے. اچھا ریاض کھوکھر صاحب، آپ جو بات کر رہے ہیں بڑی طاقتوں کی، مطلب عمران خان صاحب آج کہہ رہے تھے میں نے 3 دفعہ ٹرمپ صاحب کو سمجھایا کشمیر کا معاملہ، میں نے فرانس کے صدر سے بھی بات کی، میں نے مطلب جس لیڈر سے ملا میں نے بات کی. ہم امریکہ کے معاملے میں جب انہوں نے کہا کہ میں ثالثی کروانا چاہتا ہوں تو بڑی خوش فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، بڑی بغلیں یہاں بجائی جاتی ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے کہ آپ نے تو بڑے واضح 2 ٹوک الفاظ میں ایک بات کہہ دی ہے. اس کے نوٹس میں یہ ہوا آپ میڈیشن آفر کر دیں. میڈیشن کا مطلب ہے، دیکھیے میڈیشن تو اسی وقت سکسیسفل ہوتا ہے جب دونوں پارٹیاں ایگری کریں. تو ہندوستان تو مانے گا نہیں، سمجھے نہیں؟ تو یہ تو ایک یعنی ٹالنے والی بات ہے کہ دیکھیں جی میں نے تو مودی سے بات بھی کی تھی اور اس کو سمجھانے کی کوشش بھی کی، اب میں میڈیشن کے لیے تیار ہوں. اب اس طرح تو بھائی یو این سیکرٹری جنرل بھی بیچارہ ہر اسٹیٹمنٹ میں کہہ دیتا کہ میں تیار ہوں میڈیشن کے لیے، مگر ہندوستان میڈیشن نہیں مانتا. ہندوستان پاکستان کے ساتھ بات ہی نہیں کرنا چاہتا. اب انہوں نے یہ پوزیشن لے لی. وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے ہمارے لیے. وہ پاکستان از ناٹ اے پارٹی. اب دیکھیے انہوں نے کشمیر میں جو کچھ بھی کیا وہ 370 وغیرہ، ہمیں 370 کی بات نہیں کرنی چاہیے. ہم نے کبھی آج تک یعنی 1947 سے لے کے 1920 تک ہم نے تو کبھی 370 کو انڈورس ہی نہیں کیا، نہ کشمیریوں نے کیا. تو یہ ہمیں خام میں ان چیزوں کے بارے میں ہمیں زیادہ سوچنا چاہیے. بہت شکریہ ریاض کھوکھر صاحب. ناظرین، یہ تھے پاکستان کے سابق سیکرٹری خارجہ ریاض کھوکھر صاحب. آپ نے ان کی گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.